السلام हेलो, علیکم. वालेकुम सलाम. सलाम वालेकुम हजरत. کون صاحب بول رہے ہیں؟ हम बंगाल से एमडी असरार اچھا ایم ڈی اسرار صاحب दलकोला से. دال کولا سے. जी, کتنے उत्तर دور ہے؟ दिनाजपुर दालकोला बंगाल. کلکتہ سے کتنے دور ہے؟ कलकत्ता से है, मतलब बस में लगता है 8 घंटे का रास्ता है. اچھا 400 کلومیٹر دور ہے. जी, मेरा राजधानी कलकत्ता ही है. چلو کوئی بات نہیں، اللہ مدد فرمائے. हजरत, हम आपसे एक बात करना चाह रहे थे. ہاں हम जो आपको उस दिन जो रात में बात हुई थी, ہاں تو آپ کو ہم بات کرتے کرتے آپ بولے کہ اس بات میں بات کریں گے آپ. تو ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے, ہوں. جو کون سا عبارت ہے اعلی حضرت کا ہاں. جو کفر کا فتویٰ لگتے لگتے صحابہ کے اوپر بھی لگا ہے, یہ چیز ہم آپ کو پوچھنے کے لیے فون کیے تھے. کیا مطلب سمجھ میں نہیں. میں نے کفر کا کوئی فتویٰ لکھا ہے اعلی حضرت, ہاں تو یہ فتویٰ جو ہے کسی صحابہ کے اوپر بھی یہ فتویٰ لگ گیا ہے. نہیں تو دھوکے میں کچھ ہو جاتی ہے، غلطی ہے کتابت میں یا کچھ آدمی کے نسیان میں ہو جاتا ہے. جیسے قاری عبد الرحمن قاری تھے، حضرت عبد الرحمن قاری صحابی رسول، جی جن کا ذکر بخاری شریف میں ہے. جی تو جو پرانی ملفوظ ہے اس میں کچھ ان کے بارے میں ایسے ہی لکھا ہے انہوں نے، جو زبان پہ نہیں لانا چاہیے. پرانی اپنی میں سے انہوں نے بہانہ بنایا تو صحیح ہے کہ وہ فضالی تھا، قاری ہو گیا. ارے کا فضالی کو قاری ایسے کیسے لکھ دے گا آدمی؟ اچھا یہ تو حضرت, ہم یہ تو خیر آپ سے سبق ملا کہ یہ سب چیز میں ہم لوگ کو نہیں یہ کرنا چاہیے, ہے نا. ہاں کوئی چکر نہیں، یہ تو ہو جاتی غلطی بڑی بڑی. جی, لیکن ایک چیز ہے جو عوام الناس کو تو خیر یہ سب میں پڑھنا نہیں چاہیے, لیکن عالم کو بھی یہ سب چیز میں جو ہے زیادہ کفر کا فتویٰ ادھر ادھر دینا بھی نہیں چاہیے. اب اس زمانے میں تو حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو نمازی بنانے میں لگا ہے ہر پارٹی کے آدمی. جی دیوبندی بھی نمازی بنائے، بریلوی بھی نمازی بنائے، اہل حدیث بھی نمازی بنائے، مودودی بھی نمازی بنائے، اور حلال روزی کا پابند بنائے. جی 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 یہ بے وقوفی کے چکر ہیں جتنے بھی ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، جی یہ جی سب جی اپنی اپنی پارٹی کے جھنڈے لیے پھر رہے ہیں. اور یہ قیامت میں جھنڈے نہیں چلیں گے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی کے، ان کے جھنڈے نہیں چلیں گے. جی 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 وہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لمن الملک اليوم، جی اللہ فرماتا ہے للہ الواحد القہار. آج کس کا دن ہے؟ آج واحد قہار کا دن ہے. اللہ کا معاملہ ہے وہاں تو زبردست، جی اور اللہ کا معاملہ یہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے. اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کا مالک کون ہے؟ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں ہوں، للہ الواحد القہار ہاں ہاں ہے. ہاں تو قرآن میں اللہ نے سب کچھ بیان فرما دیا. اب مسلمان قرآن تو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھ لیتے ہیں رمضان میں ایک بار، ہاں بس خالی پڑھ لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، بس 11 مہینے چھٹی. جی 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 یہ مسلمانوں میں ایسا خباثت آ گئی ہے. جی جی آپ نے بھی دیکھا ہو کلکتہ میں کہ یہ مردود لوگ، ان کو کہہ رہا ہوں جو مردود ہیں، یہ مردود لوگ 5-5 10-10 ہزار کے تو جوتے رکھنے کے لائیں گے، شوکیس بنوا کے، کمین قسم کے لوگ. دیکھا ہوگا آپ نے، جوتے رکھنے کی تو اتنی حفاظت کرتے ہیں مردود لوگ. کیا جی کامیاب جی ہو پائیں گے مردود لوگ؟ بتاؤ آپ. جی جی میں انہیں مردودوں کو کہہ رہا ہوں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور جو مسلمان قرآن کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب سے رکھتے ہیں، بہت حفاظت کے ساتھ شوکیس میں رکھتے ہیں، کانچ کے بالکل صفائی کے ساتھ، وہ تو بہت بڑے مرتبے والے ہو جائیں گے وہ تو. ہاں جی جی آج دیکھا ہوگا کہ جوتے رکھنے کے لیے کتنا مسلمانوں کی فکر ہوتی ہے. دھو کے رکھے گا مردود، نماز پڑھے گا نہیں، جی سرین دھوئے گا نہیں صحیح ڈھنگ سے، اور جی جوتوں کو اتنا دھوئے گا کہ اسے چمکا دے گا پورا جوتوں کو. ہاں ہاں اپنے ایمان کو چمکانے کی کوشش نہیں کرے گا یہ مردود. آج کل ہاں بہت کم ہے جو بیچارے ایمان کی فکر میں رہتے ہیں، زیادہ تر تو ایسے ہی ہو گئے ہیں صاحب. جی سب جی پریشان ہیں ان سے، ہندو مسلمان دونوں پریشان ہیں آج کل کے مسلمانوں سے. جی 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 گاڑیاں بری بری چلاتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں بری بری رات میں، بہت بری بری طرح سے گاڑیاں چلا کے نکلتے ہیں رات کو. کیا خیال ہے؟ اسٹارٹر دباتے ہیں بہت بری طرح سے کہ آواز سے دماغ خراب ہو جاتا ہے. جی 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 بہت خراب حالات ہے. اب دیکھو یہ گرفتار ہو گیا خطیب الہند حضرت مفتی سلمان اظہری، جی گرفتار ہو گئے. بھائی انہیں سب بولنے کی کوئی اس طرح کی باتیں نہیں بولنی چاہیے گرمی والی. بھائی نرمی سے پیش آؤ. اگر کوئی بول رہا ہے تو آپ، ابھی حکومت ہے، پولیس ہے، آپ ان کی جا کر درخواست دو. جی اگر کوئی ہندو بھائی غلط بولتا ہے تو آپ بتاؤ نا پولیس پرشاسن کو، اگر نہ کرے وہ
कार्रवाई फिर बात की बात। पहले इत्माम हुज्जत तो करो, इत्माम हुज्जत अच्छी तरह से करना चाहिए, उसके बाद ही आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने जो शेर कहा वो मैंने भी सुना, सही नहीं था वो शेर पढ़ना उनको, जिस पर गिरफ्तारी हुई है ना उनकी, हाँ सलमान अजहरी साहब की, वो शेर पढ़ना दुरुस्त नहीं था उनको आज के हालात में। आज के हालात पे देख के सही बात। क्योंकि जब तुम मुसलमानों को नमाजी तो बना नहीं रहे, जामे अजहर में पढ़ के आओ, देवबंदी को के साथ पढ़ के आओ, नदियों के साथ पढ़ के आओ, तो तुम यहाँ पर इतनी कट्टरपन क्यों कर रहा हो? जी जी जी, जिस इदारे में तुम पढ़े हो जामे अजहर में, तुम्हें सब देवबंदी बरेली सबको पढ़ाते हैं, सबको मुसलमान समझते हैं, तुम यहाँ के देवबंदी बरेली भी करते हो, मुसलमानों में भी आपस में वो तफर्रुकबाजी हो जाए। जी जी, भाई बात सही है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दिया, हिंदुस्तान में पहले नंबर पे चल रहा है, जहाँ जाते लाखों आदमी जमा हो जाए, 1,50,000 आदमी आराम से जमा हो जाता है। तो ऐसे मौके पे तो अच्छा पैगाम दो ना यार, कुरान की आयत सुनाओ, कुरान का तर्जुमा सुनाओ, कुरान की लोग तालीम हासिल करें, तफसीरें सुनवाओ, जगह जगह तफसीर करवाओ, जगह जगह ये पैगाम दो। सही बात है। आज बरेलवी हज़रात कुरान की तफसीर तो सुनाता नहीं है, बस तकरीरें सुनाता धार धार के चिल्ला चिल्ला के बस। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, तो उस इज्जत का फायदा उठाना चाहिए ना, ये फायदा हो कि इस्लाम को फायदा हो, मुसलमानों को फायदा हो। बेशक बेशक सही आप बात। कोई ऐसी कारखाना बनवाए जिसमें मुसलमान काम कर सकें, वो नमाज भी पढ़ सकें, नमाज भी सीखें, वहाँ पर अजान का कोर्स शुरू करवाओ कि आज अजान देने का तरीका सही नहीं रहा मुसलमानों में, अजान मुसलमान के ढंग तो से पेट दें। से ही नहीं बचता है हजरत, तो क्या मुसलमानों के लिए कुछ कारखाना बनाएगा? क्या कारखाना बनाएगा? अपना पेट भरने भाई यही काफी है इनको, बड़ी बड़ी कोठियां बना लें, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, जबान तक ही रह गया बस ईमान इस्लाम आमतौर से। बेशक सही अंदर बात तो कर रहे बहुत हैं, सही बात बोल रहे हैं। बहुत कम लोगों के अंदर है साहब, बहुत कम। खैर अल्लाह का शुक्र है, जब से ये चैनल आपने सेट किया है सोशल मीडिया में, हाँ अल्लाह का फजलो करम है। जो कुछ आदमी जो है अब समझ में आया कि नहीं क्या चीज है, नहीं है, कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हदीस मसले में हम लोग को नहीं उलझना चाहिए, किसी को काफर नहीं कहना चाहिए, किसी को मुनकिर नहीं करना चाहिए। सलाम दुआ आपस में हुआ है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। हो तो कहो साले, बिला वजह ही कह रहा हो, नहीं कह रहा हूँ, हो तो कहो। जी जी जी, कोई है अगर कंफर्म है तो कहो, उसमें उसे कोई मना नहीं करेगा, लेकिन कंफर्म है नहीं, तुम तो बिला वजह रस्सी का सांप बना के, राई का पर्वत बना के काफिर कहलवाते हो मुसलमानों से। जी जी, यही बात है। अरे उलमा देवबंद दुनिया से चले गए, 150 साल हो गए, एक को 120 साल हो गए, एक को 70 साल हो गए, 80 साल हो गए एक को, और एक को हो गए 90 या 100 साल, सबके 100 साल हो गए। एक के अलावा थानवी साहब के बगैर हुए 75 साल बस कम बेश। तो जब ऐसे ऐसे उलमा जो दुनिया से जा चुके 100 साल, उन्हीं बातों को रटे पड़े थे अभी तक कि वो ये लिख के गए, वो लिख के गए। नहीं तो नहीं रटेगा तो फिर पेट पानी भी नहीं चलेगा ना सर। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये चारों की बातें ऐसी नहीं है, सैकड़ों उलमा ऐसे मिल जाएंगे आपको, ये पुरानी किताबों में देख लो, उनकी बातें ऐसी मिलेंगी कि जिस पर ये लोग फतवा लगा देंगे। असल बात है क्या हजरत, आलिम में जो है इख्तलाफ हुआ है एनी टाइम, मसलो मसाइल में इख्तलाफ चला है। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से चला है, उसके बाद माने इख्तलाफ होते रहता है, लेकिन इख्तलाफ होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी को कुफ्र का। अरे साहब मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दोनों वली मानते हैं, देवबंद वाले भी वली मानते हैं, बरेली वाले भी, उन पर लगा था कुफ्र का फतवा, अनल हक उनके मुंह से निकला था तो उन पर भी लगा था कुफ्र का फतवा। जी जी जी, लेकिन बाद में लोगों ने ताबील ये की कि अल्लाह फरमाता है जो बंदा ज्यादा नवाफिल पढ़ता है तो मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिसको बोलता है, यानी वो आवाज अल्लाह की थी, उनके मुंह से निकली थी, लेकिन जाहिर में शरीयत की तरह से फतवा लगाया आलिमों ने। ये इस हदीस को तो वो आलिम भी जानते थे, क्या ख्याल है? जी जी जी, बात सही है। थानवी साहब ने कहा कि मैं होता तो तावील करता, तो थानवी साहब से भी बड़े बड़े आलिम थे जमाने के, थानवी साहब से भी बड़े बड़े, कई गुना बड़े। जी, वो तो 1000 साल पहले के आलिम थे ना, तो 1000 साल पहले के आलिम छोटे मोटे थोड़ी होती, तो बहुत बहुत बड़े आलिम होते थे, एक एक चीज से नजर रहती थी। उन आलिमों ने फतवा लगाया था हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह पर, लेकिन फतवा मंजूर किया, और उलमा देवबंद बरेली आज दोनों मुत्तफिका तौर से उनको वली मानते हैं।
अब अगर यही बात की जाए तो तुम्हें फतवा ही देखना है तो फिर मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को वली क्यों मानते हो? हाँ, ये हुई पॉइंट की बात। नहीं, क्यों वली मान रहे हैं जब उन पर फतवा है? तारीख बताती है, तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है, हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। लेकिन हजरत का जब इंतकाल हुआ, किसी ने पूछा क्या मामला हुआ? कहा अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से बख्श दिया। कहा दो गिरोह जो आपके एक मुखालिफ था एक मुवाफिक क्या हुआ उनके साथ? कहा अल्लाह ने दोनों गिरोहों को बख्श दिया। एक तो शरीयत की वजह से बख्शा कि शरीयत की वजह से मेरा मुखालिफ था, और एक मेरी मोहब्बत में मुवाफिक था तो अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया। यानी दोनों गिरोहों को अल्लाह ने बख्श दिया। हाँ, सही बात है। यानी अब थानवी साहब पर जो फतवा लगा, हम उन्हें गलत नहीं कह रहे, गलत लगा है वो, उसको थानवी साहब ने मंजूर किया था। कहा कि ये जो कह रहे हैं मुझे इसके रसूल की बिना पर कह रहे हैं, और कहा ये मेरा मकसद, ये मेरी मुराद नहीं है, जो ये समझ आए। जो ये मुराद लेके बैठा है ये मेरे मुराद नहीं है। हाँ, ये कहा है, उन्होंने मंजूर किया तो हम उनको भी गलत नहीं कह रहे। जो लगाया उन्होंने उनके हिसाब से लगाया, जी जी। उसको थानवी साहब ने भी एक्सेप्ट किया, माना था, उन्होंने माना था। आप अगले वाले जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो आप जो चैनल में अपलोड किए थे, हाँ, नकी अली खान के हमारे आला हजरत के वालिद साहब के जो नकी अली खान का जो कुछ किताब आप मुताला किए हैं, है ना, तफसीर अहमद जल्द अव्वल में वही तर्जुमा जो देवबंद वाले करते हैं, सफ़ा 116 सूरह फतह की पहली आयत का वही तर्जुमा किया है। हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले और पिछले गुनाह। लेकिन दिल में ये नियत है सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, जाहिरी लफ्ज है तर्जुमे के बाद। जी जी जी। अब हुजूर फरमाते हैं कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। नहीं, इनका कहना ये है कि हम जो लिख दिए हम कह दिए बस वही चलेगा। तभी तो आज ये सब इनकी जबानें यूं बंद हो गई। जब से हमने तफसीर हमेशा का तर्जुमा जाहिर किया है वीडियो में, जब से इनकी बोलती बंद हो चुकी। उस तर्जुमे पर जो कितने बार एक काफिर बना चुके हैं देवबंद वालों को। जी जी। पब्लिक का ईमान खराब कर दिया। पब्लिक इनसे हिसाब लेगी कि तुमने तो इसी तर्जुमे पर हमें हमारे सामने काफिर कहा था। कि तर्जुमा तो अलग के वालिद का भी उन्होंने तो एक ही जगह नहीं, उन्होंने तो हर जगह ऐसा ही तर्जुमा किया जैसे देवबंद वाले करते पूरी किताब में। वो जगह फाजा का तर्जुमा किया, जब आपको राह भूला पाया तो राह दी, सफ़ा 124 में जिल्द अव्वल में है। जी 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 जी। एक बात, लेकिन एक बात है हजरत, खैर हक तो हक एक दिन गालिब तो होके ही रहेगा। देखना आपको कलकत्ता में, बंगाल में, मद्रास में, कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब जगह ये मीटिंग होगी। कमेटी वाले असरदार जो लोग होंगे ना, जो बड़े बड़े असरदार, जी जी जी, इमाम साहब को बुलाएंगे, कहेंगे इमाम साहब जब भी जुमे में तकरीर करना या कहीं बाहर तकरीर करने जलसे में, तो किसी फिरके का आप नाम नहीं लेंगे। आप इस्लाम बयान करें, कोई आपको रोकने वाला नहीं। आप कुरान की तफसीर बयान करें, कोई रोकने वाला नहीं। आप हदीस का तर्जुमा बताएं, तफसीर तौजी बयान करें, कोई रोकने वाला नहीं। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाएं, सहाबा किराम के वाक़यात सुनाएं, अहले बैत अतहार की फजीलत सुनाएं। ये इसमें क्या कम टाइम है साहब? पूरी जिंदगी गुजर जाएगी तो आप अहले बैत की फजीलत नहीं सुना सकते, सहाबा किराम की अज़मत नहीं सुना सकते। जी 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 जी। कुरान की फजीलत तो इतनी ज्यादा है कि कई जिंदगियां लग जाए जब भी हम कुरान की फजीलत नहीं सुना सकते। एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां मिल जाए ना, कुरान की फजीलत नहीं सुना सकते। तो ये लोग कुरान की न तो फजीलत सुनाते, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाते, न सहाबा किराम के वाक़यात सुनाते, न अहले बैत की फजीलत सुनाते, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में बताते, न हजरत इमाम बाकर के बारे में बताते, न हजरत इमाम जाफर के बारे में बताते, न हजरत इमाम मूसा काज़िम के बारे में बताते, न हजरत इमाम अली रज़ा के बारे में बताते, न हजरत इमाम तकी के बारे में, न हजरत इमाम नकी के बारे में, न हजरत इमाम हसन अस्करी के बारे में बताए। बेशक बेशक, सही बात बोले हजरत आप। हमने इस चैनल का नाम रखा है, मालूम है क्या नाम है इस चैनल का? इमाम अली रजा चैनल का नाम है। अभी आप ऊपर से जो क्या नाम रखे हैं? नहीं, हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के नाम पर है। जी। और जो आप कह रहे हो ना इस चैनल का बहुत वो हो गया फायदा, ये हजरत इमाम अली रजा रहमत अलैहिस्सलाम के नाम की बरकत है। जी जी जी, ये हजरत के नाम की बरकत है, हम लोगों का कुछ नहीं है। कल भी एक फोन आया था, वो बालाघाट से जनाब अब्दुल रहमान साहब का। एक बात और भी ना हजरत, वो भी ये कह रहे थे आपके चैनल की धूम है, तो मैंने बताया कि मैंने दुआ किया था, इन 12 इमाम जितने भी इमाम है इनके नाम ले लेकर मैंने वास्ता से दुआ किया था अल्लाह से। असल बात है क्या हजरत, पाटो सुनिए, हाँ, सोशल मीडिया कितने साल से चल रहा है, ठीक है? हाँ, काफी, लेकिन किसी के दिल में बात नहीं था कि इस तरह का चैनल बनाया जाए, हक बात को आगे किया जाए। बस। लेकिन अल्लाह ने आपके इसमें डाला, ज़हन में डाला। हमने दुआ की हजरत शेख मुजीब चिश्ती संजरी अजमेर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाके कई बार दुआ की।
یا اللہ ہم کو حق باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرما، نمازی بنانے کی توفیق دے، حلال روزی کا پابند بنانے کی توفیق۔ آمین۔ وہ دعا اللہ نے قبول فرما لی بس۔ حضرت کے نیک اعمال کے وسیلے سے ہم نے دعا کیا تھا، حضرت شیخ مجید چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے تو ہم کبھی کہتے ہیں کہ دیوبندی بنو، کبھی نہیں کہتے، کہا میں نے کبھی؟ جی جی جی، نہ میں کبھی بریلوی بننے کا کہتا، نہ اہل حدیث۔ اللہ نے جو فرمایا وہ اس پر عمل کرو، اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کرو۔ جی جی جی، عوام الناس کو یہ سب چیز میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پارٹیشن میں کیوں ڈال رکھا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودی؟ اس سے ٹینشن پیدا ہوتا ہے بہت بڑا۔ یہ سب سے زیادہ حضرت یہ کام جو سب سے زیادہ بریلی کیا ہے، بریلوی نے کیا، دیوبند والے تو نہیں کرتے خیر۔ نہیں حضرت، وہ ایک دو پرسنٹ ہیں، میں کچھ لوگ ہیں تھے۔ دیکھیے آپ یہ دیکھیے 2022 کا ہم بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے 22-23 سے پہلے اس طرح سے اس کا کتاب کے بارے میں جتنا کھنگار کے بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے نہیں بتایا گیا۔ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ عوام الناس کو اس میں گھسٹ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، عالم کی بات علم سے ہو۔ لیکن اب مجبوری ہے کہ حافظ کیا کہتے ہیں کہ وہ اصغر علی صاحب، وہ بھی اس کا دلائل سے جو ہے سارا کتاب کو جو کھنگار کے نکالا ہے، اس کا مجبوری ہے کہ جو عوام الناس کو یہ برگلاتا ہے بہت۔ نہیں میں بھی مجبوراً نہیں آیا ہوں چینل پہ، میں نہیں آتا تھا۔ جی 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 جی، ہاں وہی چیز تو ہے۔ مجبوراً یار بہت ویڈیو میں نہیں بنواتا تھا، پرہیز کرتا تھا۔ حالانکہ اب میں نے سمجھا کہ اتنے عالم ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، کوئی بھی اپنا یہ چینل بنا سکتا ہے۔ اللہ آپ کے دل میں بات ڈالا اور صحیح یہ کیا، آپ ایک دم شروع کر دیے۔ بہت دن بعد فیصلہ کیا مجبوراً کہ یار اب ویڈیو میں آنا ضروری ہے، کیونکہ ویڈیو کے بارے میں ممانع تھے لیکن مجبوری میں۔ تو مرزا انجینئر ہر کچھ بکتا تھا، خبیث مردود، وہ گمراہ کرتا تھا مسلمانوں کو، اس نے بھی بہت گمراہیت پھیلائی ہے، بہت بہت بہت۔ اور ایک یہ مفتی شہزاد ہے، یہ بھی کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ برگلاتا ہے، اس کا بھی سمجھ نہیں آتا۔ نہیں تو یہ ایک بات صحیح ہے کہ یہ چینل کے ذریعے سے آپ جو ہے سب کے کاندھوں پر ایک دم خنجر رکھ کے رکھے کھڑا، جب تم بکو گے تب تمہارے اندر خنجر بھونکیں گے۔ دیکھو آپ بہت اچھا کیے ہیں حضرت، بہت اچھا کیے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں 150 سال پہلے کے کسی بھی عالم کی کتاب پڑھو، میں ایک عالم کا نام نہیں بتاتا۔ بے شک، میں تو کہہ رہا ہوں 150 سال پہلے جو بھی ہوئے ہیں عالم، جی یعنی جن پر سب کا اتفاق ہے پوری دنیا کے عالموں کا، جی جی جی، ایسے ایک دو عالم ان میں بھی ایسے ہوئے ہوں گے جن پر فتوے لگے ہوں گے، لیکن اکثر تو نہیں ہے نا۔ لیکن اکثر جیسے شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز صاحب، امام ربانی مجلس ثانی، جن کو دنیا مانتی ہے، ان میں سے آپ کسی بھی عالم کی کتاب پڑھ لو، آپ کو حق ہی حق نظر آئے گا پوری کتابوں میں۔ حق ہی حق نظر آئے گا آپ کو، حق ہی حق۔ کیونکہ امام ربانی کا قول سنا دیتا ہوں تو آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت امام ربانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو 1000 سالہ مجدد ہیں، دنیا کے سب سے بڑے مجدد وہی ہیں، لیکن بریلی والا نہیں کہتا کہ دنیا کے سب سے بڑے مجدد ہیں، بریلی والا نہیں مانتے اس بات، دیوبند والے مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ 1000 سالہ مجدد ہیں، لیکن بریلی کی زبان سے کبھی مت سننا کہ وہ سب سے بڑے مجدد ہیں، کیونکہ وہ تو فاضل بریلی کو ہی مجدد اعظم بتاتے ہیں۔ اب جنہیں دنیا مان رہی ہے ان کو تو مجدد اعظم نہیں مان رہے، جنہیں دنیا نہیں مان رہی، جامع گھر والے نہیں مان رہے، فرنگی محل والے نہیں مان رہے، بدایوں والے نہیں مان رہے، لکھنؤ والے نہیں مان رہے، رامپور والے نہیں مان رہے، ان کو مجدد اعظم۔ جن کو دیوبند والے نہیں، جو کٹر سنی بریلویوں میں شمارتے ہیں، وہ بھی نہیں مانتے سب۔ تو حضرت امام ربانی نے فرمایا، بہت قیمتی بات فرمایا قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتلایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کتنی بڑی بات تھی بتاؤ۔ تو آپ کو جو بھی کتاب پڑھنا ہے آپ تو اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھ لیں، قرآن حدیث کو سمجھنا ہے تو اولیاء اللہ نے جو تفسیریں بیان کی ہیں، یعنی صحابہ کرام سے جو روایت ہیں، بس آپ وہ تفسیریں آپ کو اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کو سمجھیں بس، اور قرآن کو بھی سمجھنا تو 150 سال پہلے کے جو عالموں نے تفسیر لکھی ہے وہ پڑھیں بس، اور حدیث کی تشریح توضیح بھی وہی پڑھیں جو پہلے کے عالموں نے لکھی ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ آپ کو حق ہی حق نظر آئے گا، نہ دیوبندی کا نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث کا، نہ مودودی کا، سمجھ گئے؟ نہیں حضرت، ہم آپ کے چینل سے ایک بات تو خیر سر ٹھوک کے کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبندی عالموں کے کتاب میں اللہ کا شکر ہے گستاخی نظر نہیں ہے، جہاں گستاخی عواموں نے یہ کیا ہے اور غیر مقلد نے یہ کیا ہے، نہیں کہیں غلطیاں ہوئی ہیں، سب سے ہوتی ہیں انسان، لیکن اس غلطی کا رجوع بھی ہے حضرت، رجوع ہے، وہ انہوں نے نکالا، کہیں نہیں بھی نکالا، ایسے کچھ باتیں ہیں
ابھی پوری نہیں نکالی ہے تقریباً معلوم اٹھا مستقیم سے، جی اس لیے جو ہے انشاءاللہ نکل جائیں گی. دیکھو اللہ توفیق دے. جی 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 پورے کلکتہ میں کتنی آبادی؟ 1 کروڑ کی آبادی، 1 کروڑ 50 لاکھ کے قریب. جی جی پورے کلکتہ میں اگر 1 کروڑ 50 لاکھ کی آبادی میں 20 لاکھ دیوبندی مان لو، 20 لاکھ کتنے؟ 20 لاکھ. 20 لاکھ دیوبندیوں میں سے میرا چیلنج ہے کہ اگر بریلوی 100 کتابیں نکال کے بتا دے. کتنی کتابیں؟ 20 لاکھ میں 100 کتابیں. جب یہ سب کا فتویٰ لگاتے تو میرا چیلنج ہے 100 کتابیں نکال دیں، 100 تقریر ایمان نکال دیں، 100 حفظ ایمان نکال دیں، 100 صراط المستقیم، میں ان کا غلام بن جاؤں. اور 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں. آج تاریخ کتنی ہے؟ 5 جنوری ہے، 5 فروری. نہیں ہو پائے گا. 5 مارچ تک نکالنا 100 کتابیں، یہ 3 کتابیں تو میں ان کا غلام بن جاؤں. جی جی اور دیوبندی نہیں بلکہ وہ میرا ٹوٹل گڑھ ہے دیوبند والوں کا. میرٹھ سے نکال دیں، بھوپال ٹوٹل گڑھ ہے، بھوپال سے نکال کے بتا دیں، سورت بھی گڑھ ہے وہاں سے نکال کے بتا دیں. جب وہاں ان کے ہی آدمی کتاب نہیں پڑھتے یہ فتویٰ سب کے اوپر لگا رہے ہیں. ایک بات ہے حضرت، آپ کو جو یہ چینل کا ضرورت پڑا ہے نا، اس ہاں. لیے پڑا ہے کہ عوام جو ہے کوئی بھی آتا ہے، کوئی انجینئر بن کے آتا ہے، وہ بھی آ کے برگلانا شروع کر دیا ہے. تو اللہ آپ کے دل میں بات ڈالا کہ نہیں ایک چینل کے ذریعے لوگوں کو حق بات سنایا جائے. ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہاں توفیق عطا فرما دی. ہاں جی. اب جو ہے یہاں پر جو ہے آپ کام شروع کیے، لیکن سب سے زیادہ کام جو ہے انجینئر کے اوپر بھی ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت آدمی کو تبدیلی ہوئی ہے اندر. انجینئر تو کیا ہے، وہ مجتہد مطلق ہے، دنیا کا سب سے بڑا مجتہد ہے اور جی دنیا کا اور سب سے بڑا مجدد ہے. اس سے بڑا کوئی مجدد ہی نہیں ہے دنیا میں. اس اس سے بڑا کوئی مجتہد ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ دین کو کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے. اس سب کے سے بعد جو زیادہ دین کو وہی سمجھتا ہے، جی سب سے زیادہ قرآن کو وہی سمجھتا ہے، سب سے زیادہ حدیث کو وہی سمجھتا ہے، سب سے زیادہ فقہ کو وہی سمجھتا ہے. اور مردود نہ تو عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ حافظ ہے، نہ مفتی ہے. تو دین کو کیسے سمجھ لے گا یہ بتاؤ؟ جی 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 بغیر عالم بنے دین کو کیسے سمجھ لے گا؟ جی. وہ نہیں قرآن کا حافظ بھی یہاں نہیں پر ہے. آپ کا کام اللہ کا شکر ہے بہت اچھا آپ کام کیے ہیں، اور اللہ جو ہے اس کام کے لیے آپ کو چنا ہے. اور یہ کام ایک جگہ اور کیے ہیں آپ، جس کا نام ہے بریلی. احمد رضا کے اوپر جو آپ سیکشن چلائے ہیں جہاں پر بھی ماشاءاللہ کامیابی ہے. اور اب رہی دیوبندی کی بات، اب رہی حضرت دیوبندی کی بات. دیوبندی کا اللہ کا شکر ہے کہ وہ عوام کو نہ ہی کبھی برگلانے کے بارے میں کبھی سوچا ہے، اور نہ ہی کبھی وہ کسی کو جو ہے کسی مطلب مسلک میں الجھال کے. پورے ہندوستان میں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ دیوبند والا صراط مستقیم پڑھ کر بتاتا ہو، یا تقویۃ الایمان بتاتا ہو، یا حفظ الایمان پڑھ کے بتاتا ہو. آج تک تو میں نے ہندوستان میں نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا کہیں یہ کتابیں پڑھواتے ہوئے؟ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہر مسجد میں پڑھواتے، عقیدہ بنواتے، لیکن کہیں نہیں. بھائی کتابوں میں تھی، کتابوں میں جس نے لکھا وہ جانے یار. وہ توبہ بھی کر رہا ہے، رجوع کر رہے ہیں. خود فاضل بریلوی نے کہا اسماعیل دہلوی صاحب کی توبہ ہم تک آ چکی ہے، ہم اس کو کافی نہیں کہیں گے. خانوی صاحب کی توبہ پاکستان سے چھپی ہے، اب کائے کو پیچھے پڑے ہیں یار یہ لوگ. جی 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 جی. اور یہ فرشتے کو لنگڑا بتا رہا حماد رضا مراد آبادی، اس کے پیچھے نہیں پڑ رہا. اور کہنا قیامت میں سارے سید اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے، سارے سید اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام. اللہ کا شکر ہے کہ تیسرا کام جو آپ چالو کیے ہیں اہل حدیثوں کے اوپر، تھوڑا اس پر بھی چلے، اور اللہ کرے کہ آپ کا عمر میں بڑھوتری ہو. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ قرآن حدیث سے عمل کرتا ہے، لیکن وہ بھی بات میں شرک و کفر کے فتوے لگاتا ہے. ہاں یہی چیز نہیں تو یہ سب چیز میں آپ محنت کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے. اور ہم لوگ جو ہے دل سے آپ کو لائک کرتے ہیں، اور آپ کا ویڈیو جو ہے پورے بنگال میں ہم جتنے بھی دوست یار ہیں سب کے اوپر ہم جو ہے اس ویڈیو کو ہم جو ہے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور سب کو بولتے ہیں کہ اس میں سب کوئی اپنا جڑے رہیے، اس میں جوائن ہو جائیے، سب کوئی جڑے رہیے تاکہ حق بات ہمیشہ ظاہر سامنے ہو. کل ہم نے اہل حدیث سے بات کی، میں ان کے ساتھ جب قبرستان پہ جائیں تو سنیں حضرت. ہاں جب تم یہ مانتے ہو کہ اعلیٰ علم میں روح ہیں تو پھر وہیں مانو نا، وہیں اوپر دیکھ کے سلام کر. جی 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 جی. ارے بھائی چل اللہ کرے کہ آپ ایسے ہی چینل آگے بڑھے اور حق بات. حدیث کے دل میں ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی بھی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، اولیاء اللہ کی بھی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے. تھوڑا مانتا تھا ماں باپ کو محبت کرتا ہے، لیکن عظمت جیسے مر جائیں تو ان کے بعد قبر پہ جانا، فاتحہ پڑھنا، یہ نہیں مانتا اس بات.
یہ اہل حدیث نہیں مانتا ہے. یہ تو سوچتا مر گئے تو مر گئے، باپ مر گیا تو مر آپ گیا. جانتے ہیں یہاں پر کیا کیا ہے بریلویوں نے، فاتحہ یہ سب جو ہے اہل حدیث کا کچھ بات لا کے جو ہے دیوبندی کے اوپر جوڑ دیا ہے. اہل حدیث بچتے ہیں وہ دیوبندی پہ جوڑ دیتے. صحیح کہہ رہا ہوں. ہاں یہ بات آپ کو ماننا پڑے گا حضرت، اس لیے کہ یہ لوگ یہیں پر جا کے فائدہ اٹھایا ہے. اس لیے جو ہے یہ اب بھی بات سمجھ میں آ گئی دیوبندی لوگوں عالم جو کو. ہے اس کا کتاب کو کھنگارنا شروع کر دیا ہے. نہیں، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی بہت سو کہ یار قرآن کا حافظ اطہر حسین قاضی نے جو کہا ہے کہ کافر نہیں ہو سکتا نہ مشرک ہو سکتا، اور دیوبند والوں میں لاکھوں حافظ ہیں اور بریلی والوں میں بھی ہیں حافظ لاکھوں. تو ہم تو کہتے ہیں نہ یہ مشرک ہے نہ یہ کافر ہے، دونوں کافر مشرک نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں میں قرآن کے حافظ ہیں. جی جی اور بے اہل شک. حدیث میں بھی ہوتے ہیں، جس میں حافظ ہوتا ہے ہم تو اس کو مسلمان مانتے ہیں. جی جی اب قادیانی میں نہیں ہوتا، غالی شیعہ میں قرآن کا حافظ نہیں ہوتا. جو بدعقیدہ زیادہ ہو جانا، اس کی بدعقیدگی حد کفر پر پہنچ جائے تو وہ قرآن کا حافظ نہیں. اچھا حضرت، آپ سے ہم یہ بات پوچھ رہے ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ سیاہ میں جو ہے حافظ پایا نہیں جاتا ہے؟ نہیں. اچھا. جو وہ شیعہ ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام کو بھی مانتا ہو اور اہل بیت کو بھی مانتا ہو، ہاں. وہ کنٹرول میں ہو، مگر ایسا ملنا مشکل ہو رہا ہے. جی 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 وہ ایک ذیلی فرقہ ہے جو صحابہ کرام کو بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی بات آ گئی تو پھر قرآن کا حافظ کیسے ہوگا. جی جی جی. لیکن یہ بات بریلی کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار جب شیعہ میں حافظ نہیں ہوتا قادیانی تو قرآن کے حافظ دیوبند والوں میں کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دیوبند والے پکے ایمان والے ہیں، پکے نہیں تو کچھ تو کچے مان لو، کچے تو مان لو. اللہ کا شکر ہے کہ دیوبندی کا قرآن جب سنتے ہیں نا حضرت، ہاں، دل مچل اٹھتا ہے ایک دم. قرآن میں تلفظ ادا کرتا ہے. بس آخری بات بتاؤں، بریلویت بچی ہے چیخ پکار سے، تقریر کے ذریعے سے، اور جی 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 دیوبندی جو بچ رہی ہے وہ درس و تدریس سے، پڑھانے سے، مدرسوں کے فروغ سے بچ رہی جی 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 جی. ہے. ویسے دیکھیے خیر پلڑا دونوں کا بھاری ہے صاحب، جی جی دونوں کا ڈنکا ہے. جیسے اپن ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ دیوبندیوں کا ڈنکا ہے، ان کا بھی بہت زبردست ڈنکا ہے بریلیوں کا. جی آپ جی کو جی. ہندوستان کے چپے چپے پہ دونوں ملیں گے، یہ دیوبند بریلوی. ہاں. جیسے بی جے پی کانگریس ہے نا ہندوستان کے چپے چپے پہ، ایسی دیوبند بریلوی ہے. لیکن باہر جا کے انشاءاللہ دیوبندی ہر جگہ ملتا ہے، لیکن یہ ہندوستان میں ہی چپے چپے میں ملے گا. ہاں، ہندوستان میں، پاکستان میں، نیپال میں 3 جگہ بریلی دیوبندی دونوں کا چپا چپ الگ الگ ہے. اب تھوڑا سا اس کو جگہ بھی ملا ہے تو انگریز کا علاقہ میں، جہاں کہتا ہے لندن. ارے صاحب کہیں کہیں تو بریلی اتنے خطرناک ہیں کہ گرا کے مارے اپن لوگوں کو، پٹک کے مارے، بہت خطرناک. چلیے سب کا یہ ہوگا، سدھار ہوگا لیکن انشاءاللہ. دیوبند والوں کی نرمی دیکھو کہ بیچارے دیوبند والوں نے آج تک پورے ہندوستان میں ایک بھی مسجد میں بورڈ نہیں لگایا کہ یہاں پر بریلوی نہیں آئے گا، ایک بھی مسجد میں. وہ تو نماز کے لیے کھینچ رہا ہے حضرت، وہ تو سب کو میں نے تو کھینچ نہیں رہا ہے دیکھا، اپنے. آج تک نہیں نماز دیکھا پڑھی ہے، کہیں لگا نماز ہو. پڑھی. میں نے آج تک نہیں دیکھا، کہیں لگا ہو تو مجھے نہیں معلوم، میں نے تو دیکھا نہیں آج تک. جی 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 بھوپال میں ایک بھی مسجد نہیں لگا، اندور میں نہیں لگا، اجین، پورے ہندوستان میں کہیں نہیں لگا. جی جی جی. تو اگر جو کام بریلوی کر رہے ہیں وہی دیوبند والے کر رہے ہیں، وہی حرم شریف کے اندر کرنے لگے ہیں وہاں کے لوگ، حکام لوگ، کہ یہاں پر بریلوی نہیں آئے گا حرم شریف میں. حضرت آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہے تھے کہ گھر سے فون آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، پھر کسی ٹائم آپ سے بات کریں گے. اس ہاں کو چینل پہ ڈال دو. ہاں ڈالیے گا، لیکن شروع سے جہاں تک میری نام ہوئی ہے اور ہم اپنا گھر کا آتا پتا جہاں تک بات ہوئی ہے وہاں تک ڈالیے گا آپ. اچھا پتا مطلب جی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تو سب آ گیا نا، وہی پوری ڈل جائے گی. لیکن شام کو جو ہے ہم آپ سے کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں، کسی مسئلہ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہے یہ تھے. تو ڈلوا دیں کہ نہیں ڈلوائیں؟ ہاں ڈلوا دیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن شروع سے. شروع سے ہی تو ہے، شروع سے ہی آ رہی ہے. جی 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 ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں حضرت. السلام علیکم. ٹھیک ہے.